شهادة أن لا إله إلا الله وحده أحدا وحده صرمدا ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ونبيه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب ذوالجلال والکبریاء کے دربار کے اندر جس ایمان اور اسلام کی ضرورت ہے، جب تک کلمہ پڑھنے والا انسان اسی ضرورت کے ماتحت اپنا ایمان اور اپنا اسلام برقرار نہ کرے گا، اس وقت تک اس کلمہ اسلام پڑھنے کا اللہ کے دربار کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میدان قیامت کے اندر جب ایمان و اسلام کی جانچ اور پڑتال کی جائے گی تو اکثر لوگ اپنے ایمان کے دعوی کے باوجود خائب و خاسر اور ناکام ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کے اندر بندے نے اپنے ایمان اور اسلام اور اپنے کلمہ کا مطلب نہ سمجھا ہوگا۔ ظاہری طور پر وہ دنیا کے اندر مسلمانوں میں شمار ہوگا کہ یہ آدمی مسلمان ہے، لوگ اس کو نمازی بھی کہیں گے، حاجی بھی کہیں گے، قاضی بھی کہیں گے، بڑے بڑے القابات سے اس کو نوازا جائے گا۔ لیکن جب اللہ کے دربار کے اندر جائے گا تو اللہ اعلان کر دیں گے کہ وما ہم بمؤمنین، لوگوں یہ میرے کاغذوں میں ایماندار نہیں تھا، یہ دنیا کی نظروں میں مسلمان کہلاتا تھا، لیکن جو مسلمان اللہ کے ہاں مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، وہ ایمان اس کا اللہ کے ہاں پہنچا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے ہاں جو ایمان مطلوب ہے وہ ایمان ہے باغیرت ایمان، جس ایمان کے اندر اپنے ایمان کی غیرت کا تقاضا موجود ہو۔ غیرت ہوتی ہے آدمی کو اس وقت جب اس کا ایمان دل میں سچا ہوتا ہے۔ اگر سچا اور صادق ایمان دل میں موجود نہ ہو تو اس ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان بے غیرت ایمان ہوگا، اس ایمان میں غیرت کی کوئی جھلک اور چمک نہیں ہوگی۔ اس لیے مسلمان کا اصل ترہ امتیاز، مسلمان کا اصل زیور اور مسلمان کی اصل سلامتی جو اللہ نے رکھی ہے وہ غیرت کے اندر رکھی ہے۔ غیرت بندے کو
یا اللہ رب العزت کی توحید کے معاملے میں ہونی چاہیے، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے معاملے میں ہونی چاہیے، یا پھر غیرت بندے کو اپنی گھریلو ذاتی معاملات اور اپنے گھریلو افراد کے معاملے کے اندر، اپنی عزت کے معاملے کے اندر غیرت ہونی چاہیے۔ جب بھی کوئی شخص ایمان اور اسلام لانے کے بعد دیوسانہ زندگی گزارنے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ایمان آہستہ آہستہ کمزور ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ایمان کے اندر اتنا زوال آتا ہے کہ وہ ایماندار جب مرتا ہے یا تو منافق ہو کے مرتا ہے، یا مشرک ہو کے مرتا ہے، یا یہودی یا نصرانی ہو کے مرتا ہے۔ چونکہ سچے مسلمان کے دل کے اندر ایمان ہو اور غیرت نہ ہو، یہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت کے دربار کے اندر اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو ایماندار کہلوانے کا حقدار بنانا چاہتا ہے تو میدان قیامت کے اندر وہی بندہ مستحق ٹھہرے گا جس کے ایمان کے اندر اللہ کے ہاں غیرت کا سبب ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اور اللہ کے پاک رسول حضرت محمد الرسول اللہ کی زندگی اور سیرت کے اندر اس قسم کے بے شمار واقعات ملتے ہیں جن سے بندے کو غیرت ایمان کا سبق ملتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ نے پیغمبروں کا ذکر کیا ہے کہ میرا فلاں پیغمبر آیا، فلاں نبی آیا، فلاں رسول آیا، تو اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو ہر نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ غیرت سے گزرتا ہے، اس میں بے غیرتی نہیں ہوا کرتی۔ جہاں اللہ نے نبوت دینی ہوتی ہے وہاں بھی غیرت ہے، جہاں اللہ نے ایمان کو داخل کرنا ہوتا ہے وہاں بھی غیرت ہوتی ہے، جہاں اللہ رب العزت نے جنت کو واجب کرنا ہوتا ہے وہاں بھی غیرت ہوتی ہے۔ جنت ملے گی تو غیرت والے کو، ایمان ملے گا تو غیرت والے کو، نبوت اور رسالت کا تاج ملے گا تب بھی غیرت والے انسان کو۔ اگر غیرت مفقود ہو جائے، غیرت انسان کی بے حس ہو جائے، غیرت انسان کی مردہ اور ختم ہو جائے تو وہ آدمی یوں سمجھے کہ اس کا ایمان دل سے رخصت ہو گیا ہے۔ ایمان کی موجودگی کے اندر بے غیرتی کا نام و نشان نہیں ہوا کرتا۔ بے غیرتی وہاں داخل ہوتی ہے جس دل کے اندر ایمان والا بوٹا موجود نہ ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک پیغمبر کا ذکر فرمایا ہے جس پیغمبر نے غیرت توحید کا اعلان کیا اور اللہ کو اس کی غیرت اتنی پسند آئی کہ اللہ اپنے پیغمبر کو ایک مرتبہ بلا کے کہتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اللہ رب العزت خود اعلان کر کے کہتے ہیں میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَاذْكُرْ میرا پیغمبر ذرا یاد کرو۔ کیا کرو؟ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کی یاد کو ہمیشہ تازہ رکھتے ہیں، چاہے وہ لوگ دنیا چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن ان کی غیرت اللہ کو اتنی پسند ہوتی ہے کہ اللہ ان کی غیرت کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے دل دماغ کو تازہ کرنے کے لیے ہمیشہ اللہ یاد کروا دیتا ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، اے میرے پاک پیغمبر میرے ایک
غیرت والے پیغمبر کا ذرا تذکرہ کرو لوگوں کے سامنے، اپنی امت کے سامنے اس نبی کا ذکر کرو، اپنی امت کے سامنے میرے سے باغیرت انسان کا تذکرہ کرو، جس کے دل دماغ کے اندر، جس کے رگ و ریشے کے اندر، جس کے جسم کے ایک ایک رونگٹے کے اندر میں نے غیرت کو بھر دیا تھا، اس میرے پیغمبر کا ذرا ذکر کرو لوگوں کے سامنے، تاکہ جن کی غیرت مردہ ہو چکی ہے، جن کی غیرت بے حس ہو چکی ہے، ان کی غیرت کے اندر نیت دیا جلا دیا جائے، ان کی غیرت کو تر و تازہ کر دیا جائے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، کون سے پیغمبر کا ذکر؟ اللہ فرماتے میرے اس پیغمبر کو یاد کرو جس کا نام ایوب، کیا نام ہے؟ ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اللہ کا ایک برگزیدہ پیغمبر ہے، اللہ کا منتخب پیغمبر ہے، اللہ کا پسندیدہ پیغمبر ہے، اللہ کا چنا ہوا پسندیدہ نبی اللہ کا ایوب علیہ السلام ہے، جس کا ذکر اللہ قرآن میں کر کے اپنے نبی محمد رسول اللہ کو کہتے ہیں میرا پیغمبر ذرا اپنی سچی زبان پر میرے ایوب کا تذکرہ کرو۔ کس کا تذکرہ کرو؟ میرے ایوب کا تذکرہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں جس کے دل میں غیرت نہیں ہوتی وہ آدمی زندہ ہو تب بھی اس کا نام و نشان نہیں ہوتا، وہ آدمی مر جائے تب بھی نام و نشان نہیں ہوتا، لیکن جن کے دلوں کے اندر غیرت ہمیشہ تر و تازہ رہتی ہے وہ دنیا میں رہے تب بھی ان کا نام چلتا رہتا ہے، وہ دنیا چھوڑ کے اگلے جہان میں چلے جائے تب بھی ان کا نام و نشان باقی رہتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، میرے ایوب پیغمبر کا ذکر کرو۔ اللہ کس بات کا ذکر کرو؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر میرا ایوب میرے معاملے میں بڑا غیرت والا تھا، اس کے دل کے اندر غیرت تھی، اس غیرت کا تذکرہ کرو۔ کون سی غیرت ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے اندر؟ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی قوم کو واعظ کرتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں لا الہ الا اللہ۔ یہ ایوب علیہ السلام کی غیرت کا پہلا مرحلہ ہے کہ لوگوں تمہارا آقا داتا ملجا ماوا غوث اعظم کون ہے؟ یہ اعلان کس نے کیا تھا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے۔ اس کی قوم جو تھی اس کے دلوں کے اندر غیرت کا نام و نشان نہیں ہے، وہ کہتے ہم اس لا والی ڈانگ کو مانتے، اس لا والے ہم قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں میں نے تو یہ لا منوانا ہے، جب تک آدمی کے دل میں لا نہیں آئے گا غیرت داخل نہیں ہوگی۔ لا کا معنی ہوگا کہ جو دلوں کے اندر غیر خداؤں کی محبت موجود ہے، لوگوں کی محبت موجود ہے، آل اولاد کی محبت موجود ہے، جو اللہ والی جگہ دوسروں غیروں کی محبت موجود ہے، اس خانے سے جب تک غیر کی محبت کو کاٹا نہیں جائے گا، غیر کی محبت کو ذبح نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک تمہارے دلوں میں ایمان اور غیرت نہیں آ سکتی۔ اس لیے حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اقرار کرو کہ تمہارا داتا اکیلا، تمہارا داتا اکیلا۔ قوم نے کہا ایوب ہم تو یہ بات آپ کی قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے بزرگ، ہمارے باپ اور دادے، ہمارے پردادے، ہماری نسل اور برادری جتنی بھی ہے وہ تو ایک خدا کی پوجا کرنے والی نہیں ہے، ہم تو بہت سارے خداؤں کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام مسلسل یہ واعظ کرتے رہے لیکن قوم نے مانا، حتیٰ کہ حضرت ایوب علیہ السلام اس واعظ کے اندر، اس نصیحت کے اندر عرصہ دراز گزر جاتا ہے، لیکن قوم نے بجائے ماننے کے روز بروز ضد اور حج درمی کے اندر بڑھتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ کی جانب سے آزمائش آنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام تھوڑے بیمار ہو جاتے ہیں، واعظ
پھر بھی کرتے رہتے ہیں، پھر دوبارہ بیمار ہو جاتے ہیں، واز پھر بھی کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ بیماری نے حضرت ایوب علیہ السلام کے وجود کو اپنے چکر کے اندر پھنسانا شروع کر دیا۔ اتنا ایوب علیہ السلام بیمار ہوتے ہیں کہ اٹھنے سے لاچار ہو جاتے ہیں، چلنے پھرنے سے لاچار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ چارپائی کے اوپر لیٹ جاتے ہیں، واز اور تقریر کرنے کے لیے بھی باہر جا سکتے ہیں۔ جس وقت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے نا، قوم نے کہا ہاں ہم کہتے تھے نا کہ تو بڑا وہابی بنا ہوا ہے، تو بس اللہ کا نام لیتا ہے اور پیرا فقیروں کا نام کدے لیا ہی کوئی نہیں۔ ہوں پتہ لگے نا، اور پیرا فقیروں تینوں چاڑیا ونگڑا، ہوں بیمار ہویا تو ہوں اٹھنے کے قابل نہیں ہوا۔ لوگ بڑی گلاں کی، مشرکاں نوں تو موقع مل رہا ہے، موہد تے تھوڑی جی بیماری آوے صحیح تے مشرک اتنی لمبی کتے والی زبان کٹ کٹ کے بکواس کرتے ہیں، اے دیکھو جی اے تویداں نوں نہیں منتا، اے پیرا فقیراں دیاں قبراں نوں نہیں منتا، اے مزاراں تے نہیں جاندا، اے بادشاہ نظر و نیاز نہیں دیندا، اے بادشاہ منت منوتی دا منکر ہے، اے فلانیاں دا منکر ہے، اے پیرا فقیراں دی، اے بادشاہ اولیاء نوں نہیں منتا، اے بادشاہ فلانیاں نوں نہیں منتا۔ ایویں گلاں کر کر کے حضرت ایوب علیہ السلام اور بیمار ہو گئے انہاں دی گلاں سن کے کہ یا اللہ اے میرے نال کی ہو گیا ہے، ایسی آزمائش میرے اوپر آئی ہے کہ اب تو میں اٹھنے کے قابل ہی نہیں رہا، اب تو تقریر و واز کے قابل ہی نہیں رہا کہ لوگوں کو جا کے مسئلہ سمجھاؤں، اب تو اللہ انہوں نے بکواسات کرنا شروع کر دیے۔ پر بیماری روز بروز حضرت ایوب علیہ السلام دوا پہ کر دیں، جو جو دوا کی مرض بڑھتا گیا، مرض بڑھتا گیا، آگے چلتا رہا حتیٰ کہ ایوب علیہ السلام 18 سال گزار دیتے نے اس مرض کے اندر۔ 18 سال دا معصوم پیغمبر، اللہ دا مخدوم تے بے عیب پیغمبر اس بیماری دے اندر مبتلا ہو کے چار پائی دے اوتے لیٹ گیا ہے، حتیٰ کہ ایوب علیہ السلام دی اس حالت نو ویکھ کے قوم ایک دیاڑے آ گئی حضرت ایوب دی بیوی دے کول آ کے کہندیاں رحمت بی بی تیرے خاوند نے سارے پورے علاقے نو نعوذ باللہ منحوس بنا دیتا ہے، جدوں دا تیرا خاوند نے اس وسطی وچ پیر پایا ہے بارشاں بند ہو گئی ہیں، اللہ دی رحمتاں بند ہو گئی ہیں، اللہ دی برکتاں دا نزول ختم ہو گیا ہے، اس واسطے اساں تینوں آدے اللہ دا نام آئی تو اس ایوب نو چھوڑ دے متا بیماری تینوں وی لگ نہ جاوے۔ حضرت ایوب دی بیوی نو مشورہ پہ دیندے نے اپنے خاوند نو چھوڑ دے متا بیماری تینوں لگ ونجے تے تو بھی خراب خستہ ہو جاسے۔ حضرت ایوب دی بیوی حضرت بی بی رحمت بھی صابرہ بیوی ہے، حضرت ایوب دی وفادار بیوی ہے، او ساکھے جو میں سکھاں وچ نال گزاری ہے تے دکھاں وچ بھی میں چھوڑ دی کوئی نہیں، اس واسطے تسی تانے مارو یا مینوں ڈراؤ دھمکاؤ میں اپنے معصوم خاوند نو چھوڑ کے کسے پاسے جان واسطے تیار کوئی نہیں۔ جدوں ویکھیا نے جو بیوی تا ایوب نو چھوڑن واسطے تیار کوئی نہیں، دوئی واری مطالبہ لے کے آ گئے، او بھائی رحمت ہے ایک مطالبہ ہو رہے ساڈا چلو نہیں مندی تا دعا من لے۔ اے ایوب علیہ السلام جتنی دیر ساڈے علاقے وچ رہ گئے ہن مرض انہاں دا بہت پرانا مرض ہو گیا ہے، سانو خطرہ لگدا ہے کہ اس نالوں ود کے اگاں نہ چلیا ونجے، اگاں تو مزید اگاں نہ جاوے، اس اگاں تو مزید اگاں نہ جاوے۔ ہن سانو اپنے وجوداں دا خطرہ لگ گیا ہے، اپنے بال بچوں دا خطرہ لگ گیا کہ بیماری ساڈے گھراں دے اندر داخل ہوے سی۔ ہن کر اللہ دا نام مانے اپنے بیمار نو لے کے شہر وچوں نکل ونجو، جنگلاں دا رخ کر ونجو، آبادی دے اندر رہنے دی تانوں اجازت کوئی نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام دی بیوی نو جدوں قوم تے مشرکاں نے تنگ کیتا ہے حضرت ایوب کولو آ ویندی ہے، او ایوب ہن لوگ سانو ایتھے ران دیندے کوئی نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار پیغمبر نو لاغر تے بے زور کمزور پیغمبر نو حضرت بی بی رحمت نے اپنے کندھے دے نال رلا لے، اپنے موڈیاں تے کندھیاں تے بٹھا کے ابھی ایوبا جڑے پاسے ہن تیری مرضی ہوے تینوں میں لے جاون واسطے تیار ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام آدھے اچھا بھی رحمت مائی مینوں نہیں رہن دیندے تے چلو میں جنگلاں والے پاسے جلن واسطے تیار ہاں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نو بیوی لے کے جا رہی ہے،
جا کے جنگل دے اندر ڈیرا لا دیتا ہے. اس جنگل دے اندر حضرت ایوب دی گھر والی مئی رحمت نے ایک جھونپڑی اپنے ہاتھاں نال تیار کیتی ہے. مزدوریاں کر کے چکیاں پیس کے آوے لوگاں دے گھراں وچوں حضرت ایوب علیہ السلام واسطے نرم نرم لقمے بنا کے آ کے اپنے معصوم خاواں دے منہ دے اندر دے کے انہاں دا گزارا پی کر دیے. چلدیاں چلدیاں حضرت ایوب علیہ السلام اتنے بیمار ہو گئے جو پیشاب کرن واسطے بھی اٹھنے دے قابل نہیں رہے, قضائے حاجت واسطے بھی نہیں اٹھ سکتے. حتیٰ کہ حضرت ایوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگل وچ ڈیرا لایا ہے. حضرت ایوب دی بیوی پوری خدمت گزاری کر رہی ہے. چلدیاں چلدیاں ایک دن مئی رحمت اپنے کام تے مزدوری واسطے باہر نکلی ہے. آبادی والے پاسے رخ کیتا جو کوئی دور دو چار پیسے کما کے اپنے معصوم تے غریب خاوند واسطے کوئی روٹی پانی دا انتظام کراواں. اس نیت دے نال گئی ہے. باہر جو ہی قدم رکھے سی اگے ایک مریض نو علاج کرن واسطے ایک حکیم تے طبیب چٹی داڑھی والا بزرگ باہر بیٹھا ہوا ہے. وہ آکھدا پیا اپنی مرض کولوں مایوس ہون والے لوگوں جنہاں نو یقین ہو گیا جو ساڈا مرض ختم نہیں ہوندا, میرے کول ایک ایسا نسخہ موجود ہے, میرے کول ایسی دوا موجود ہے کہ جڑا بندہ بھی میرے کول دوا لے لوے او دی مرض کدے رہ سکتی. حضرت ایوب علیہ السلام دی بیوی پہلے ہی پریشان ہی خاواں دا علاج کر کر کے تھک گئی ہے پر مرض ختم. معلوم ہوتا ہے کہ شفا کتوں آتی ہے. اور بیمار ہونے والا کون ہے؟ سارے زور نہ لاکھو نا, اللہ دا نبی ہے. اور بیماری اس نبی نو دیون والا کون ہے؟ کہ بیماری 18 سال تو لمبی ہو گئی ہے. اس لمبی بیماری دی مدت نو گھٹا کے شفا یابی دے میدان اتارن والا کون ہے؟ معلوم ہو گیا جو بیماری بھی او دے ہاتھ تے شفا بھی او دے ہاتھ چ. جیڑا بندہ کسے نو سمجھے کہ اے سانو بیمار کردا ہے اوہی وڈا بے غیرت ہے, تے جیڑا بیمار ہو کے آکھے شفا مینوں فلانے دربار تو ملی او دے نال دا بے غیرتی جہان وچ کوئی نہیں. کیوں اللہ فرماندا ہے جدوں میرا ایوب پیغمبر بیمار ہو جاوے او اپنی شفا آپ نہیں طلب کر سکدا تے تو میں کون ہے جو تیری شفا دا انتظام کسے پیر کول ہوے, کسے فقیر کول ہوے, کسے ملا تے تعویذ کول ہوے. اللہ فرماندا ہے شفا بھی اپنے ہاتھ تے رکھیے تے بیماری بھی. فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین. اللہ فرماندے شفا تے مرض کون دیندا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام دی بیوی جدو تنگ ہو گئی ہے کہ بیماری تا ٹھیک ہو نہیں رہی, اچانک نکلیے تے اگو حکیم مل گیا ہے. او بابا چٹی داڑھی والا حکیم, ایک داڑھی بھی سفید, داڑھی بھی سفید داڑھی ہے تے شکل بھی بڑی بارو بنائی ہوئی ہے. اعتماد تے وقار والی شکل بنا کے حضرت ایوب دی بیوی نو کہندا ہے کہ آ میں کیوں پریشان پھر دی ہے, آکھے میرا خاوند بیمار ہے, بھلا ہوئی حکیم صاحب اگر کوئی نسخہ مل ونجے تا بڑی مہربانی ہونی ہے تیری, میں تیرا بڑا احسان مننا ہے اگر تو نسخہ تجویز کر دے. آکھے کیے بیمار ہوئے؟ آکھے 18 سال دی مدت ہو گئی ہے, حتیٰ کہ اسی شہر چھوڑ کے جنگلاں دا رخ کر کے آ گئے لیکن بیماری نے ساڈا پیچھا نہیں چھوڑیا. میرا خاوند اللہ دا سچا نبی ہے, میرا خاوند میرا اللہ دا سچا رسول تے پیغمبر ہے. اس نو بیماری نے آ کے گھومن گھیر تے چکر دے دیتے نے, اجے تو نہیں بیماری دی حالت دے اندر پئے ہوئے تے ٹھیک نہیں ہو رہے. اس حکیم صاحب تے اللہ دی بندی گھبراندی کیوں ہے, میرے کول نسخہ موجود ہے اگر لون واسطے تو تیار ہوے تو. حکیم صاحب یہ کیوں ہو سکتا ہے, بس نسخہ دیو تے میں لینے واسطے تیار ہاں. حکیم صاحب بابا آکھدا ہے نسخہ ایویں نہیں ملنا, پہلے میری شرط ہے. پہلے میری کے من سے پہلے کہ میری شرط من گئی. آکھے کے شرط لاؤں, کوئی پیسے دیواں, کوئی بلڈنگ تے مال تے کوٹھیاں دیواں, تینوں مال جائیداد دیواں, کیڑی شے لیسے تے نسخہ تینوں مینوں مل جاونا ہے. اس حکیم نے آکھیا او مائی نسخے دے بدلے دے اندر ایک بکرا لگ سی. کہ لگ سی؟
ایک بکرا لگنا ہے تے نسخہ مل ونجنا ہے. نسخہ بھی بڑا کیمیا ہے, مجرب نسخہ ہے. کھاون دی دیر ٹھیک ہون دی دیر نہیں لگنی, منٹا سکنٹاں دے اندر 18 سال دی بیماری دور ہو ونجنی ہے. جدو حکیم نے وڈے وڈے دعوے کیتے نے, حضرت بی بی رحمت نو تھوڑا تھوڑا یقین آنا شروع ہو گیا ہے جو اس نسخے دے نال متا میرے خاوند دی بیماری جلدی ہوئے تے کیوں نہ نسخہ استعمال کر لواں. حتیٰ کہ حکیم صاحب آکھے اے لے بی بی نسخہ جا کے خاوند نو کھوا تے اے جڑا بکرا ہے ایک بکرا اے ذبح کرنا ضروری ہے. ذبح کرنا آخے بابا جی کتنے ذبح کر سو؟ آخے او فلانی چوٹی تے جڑی قبر کھلوتی ہے نا اس جگہ تے لئی ونجی تے بکرا بھی شاہ کالا ہوئے. کیڑا ہوئے؟ بالکل چٹو کو دے وچ معلوم بھی نہ ہوئے. اے بکرا لے کے تے اس بابے دی قبر تے ذبح کر دے انہاں تیرا کام تے شفا بادشاہ اے تو اسا منٹیں کر دیں. حضرت بی بی رحمت نے آخیا ہے کہ چلو نسخہ تیرا سن لیا, میں تھوڑا جہا خاوند نال مشورہ کر کے موڑا سا. خاوند نال مشورہ کر کے بس اتنی گل ہوئی ہے. حضرت بی بی رحمت آخے چلو ایک بکرا ذبح کرنے کی پیا ہوندا ہے, اگر میرے خاوند دی 18 سال دی بیماری اللہ دور کر دے تو بکرا ذبح کرنا کوئی مہنگا سودا کوئی نہیں. حضرت بی بی رحمت آ گئی حضرت ایوب علیہ السلام دے کول. حضرت ایوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچیے تے حضرت ایوب کہندے مینوں پیشاب آیا. حضرت بی بی رحمت نے اپنے کندھے دے نال رلا کے حضرت ایوب نو جنگل والے پاسے تے درختاں دے جھنڈ دے وچ وان کے بٹھا دتا سی. نال کہندی اے او ایوب اتنی مدت تو بیمار ہے, اس بیماری دے اندر تو لاچار ہے, اس بیماری دے اندر تو بے چار ہو گئی ہے, چاروں لاچار ہو گئی ہے. میں تیرے واسطے نسخہ تیرے واسطے لے آئی ہوں. میں تا بالکل نسخہ آکے کنجے لے آکے میں جا رہی ہوں رستے دے اوتے حکیم تے بابا مینوں مل گیا جے کول بہت بڑا مجرب نسخہ موجود ہے. اس ایک شرط لئیے جڑی وجہ تو میں موڑ کے آ گئی ہوں, تساں دے نال مشورہ کرنا, اگر ایک بکرا لے کے دے دیو تے تساں دی بیماری ٹھیک ہو سکدی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے جدوں سنیا جو حکیم دے جو بکرے دے بدلے نسخے دے بدلے ایک بکرا قبر تے ذبح کرنا ہے, حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی نو کہندے نے جس حکیم کول تو گئی ہے او انسان دا بچہ نہیں, او انسان دا بچہ او انسان نہیں بلکہ تے او میرا شیطان ہے جس ساڈے گھرانے نو تباہ و برباد کرنے دا ارادہ کیتا ہویا ہے. اگر وہ انسان دا بچہ ہویا تا نسخے دے بدلے سانو قبراں تے چکر نہ مرواویا. قبراں تے چکر انسان ہوئے تے اپنی شفا یابی واسطے قبراں تے چکر مارے وہ انسان دا بچہ ایک اور پہ آکھ دین. حضرت ایوب علیہ السلام آتے انسان دا ہی بچہ ہویا تے مینوں انج شرط نہ لاویا جو نسخے دے بدلے تو قبر تے بکرا ذبح کرتے تا ٹھیک ہو سے. اس واسطے رحمت تو جس کولوں گئی ہے ہوا شیطان او تا نرا شیطان تے ابلیس ہے جڑا انسانی شکل دے اندر حکیم دی شکل دے اندر تینوں گمراہ کرنا چاہتا ہے. تے تو جڑی او دی گل سنی ہے گل سن کے تو تردید نہیں کیتی, چپ کر کے مشورہ کرنا میرے دے نال آ گئی ہے. اور مینوں اللہ اگر صحت دے دیتی, اگر میں صحت دی حالت دوبارہ بحال ہو گیا, مینوں سچے اللہ دی قسم ہے میں تیرے وجود تے 100 چھمک مار سو. کتنی قسم اٹھا دیتی ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے کہ اگر میں اچھا ہو گیا صحت یاب ہو گیا تو میں 100 سرہ ماروں گا آپ کو کہ آپ نے شیطان کی بات سن کے یقین کیوں کیا ہے اور اس کے پاس کیوں گئی ہے. حضرت رحمت بی بی کہندی ہے مینوں اللہ سچے دی قسم ہے مینوں تا بزرگ لگدا ہے, مینوں کہ لگدا ہے بزرگ لگدا تا میں دی گل یقین نال سن لئیے. مینوں وچوں دے حال دا تیرا پتہ جو وچوں نام مراد لٹوں والا ابلیس ہے, وچوں نام مراد دغا بات فراڈی ہے. میں تا چٹی داڑھی تے اعتبار کیتا ہے, مینوں کہ پتہ جو چٹی داڑھی والے بھی ایویں بے ایمانیاں کردے رہندے, مینوں تے اس گل دا پتہ
میں انہوں باصفات صوفی سمجھ کے اعتماد کی تمی حضرت ایوب علیہ السلام دن جو بھی ہویا اور میں قسم اٹھا لئیے جو ہن میں تینوں 100 درہ مارسا 100 چھمک تینوں مارسا 100 لکڑ تینوں مارسا جدو اللہ کریم نے مینوں صحت دے دیتی جدو ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی دی گل سنی ہے جو شیطان ایویں ساڈے گھر تے حملہ کرنے دا ارادہ پہ کردا ایوب علیہ السلام دے دل وچ درد اٹھیا ہے اس درد غیرت والے نے جذبات نے ابھار دیتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام جڑی جگہ تے پیشاب کرنے واسطے جا رہے ہیں اسے جگہ کھلو نے کھلو کیا دے رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب اے میرا اللہ میں 18 سال تو نہیں بیمار رہ گیا پر اج تو نہیں تینوں بلایا کوئی نہیں اج تو نہیں تیرے دروازے نو ہلایا کوئی نہیں جو مینوں بیمار تے ٹھیک چا کریا بھری رہ گیا اللہ تیرے آسرے تے زندگی گزارتا رہ گیا پر اللہ اج میں تینوں بلاندا تاں پیا جو اج میری غیرت تے حرف آ گیا میری بیماری دی وجہ دے نال شیطان ابلیس نو میرے اوتے امیداں لگنیاں شروع ہو گئی نے میرے گھرانے دے اوتے ابلیس نو بے غیرت نو امید لگ گئی ہے جو بیماری دی وجہ دے نال ہن انہوں پھسلاونا آسان ہو گیا ہے اللہ اس ابلیس نو جڑی امید لگ گئی ہے اللہ میں ایوب دے دل دا درد ہے جو ہن میں اس بیماری وچ رہنا نہیں چاہندا ورنہ امید شیطان دی پکی ہو ونی ہے اللہ شیطان نے مینوں وڈی تکلیف دیتی ہے شیطان نے مینوں غیراں دا دروازہ دکھاون دا رستہ بنا دیتا ہے اللہ میں تیرا دروازہ چھوڑ کے غیراں والے پاسے جان والا کوئی نہیں پر شیطان نے میرے تے حملہ کیتا ہے نصب وعذاب اے ابلیس نے اپنی طاقت دے نال اپنے ارادے دے نال اپنے تجربے دے نال جڑا نسخے دا بہانہ بنایا ہے اصل شیطان نے میرے اوتے حملہ کرنے دا ارادہ کیتا ہے لہذا میرا اللہ اے شیطان تے ابلیس جڑی مینوں ایذا پیا دیندا ہے جڑی مینوں تکلیف پیا دیندا ہے اے ایذا پیا دیندا ہے جو اللہ دا دروازہ چھوڑ کے غیراں دے دروازے والے پاسے جاوے اے امید لاونا بھی شیطان دا میرے واسطے بہت بڑی تکلیف ہے میرے واسطے بہت بڑے دکھ اور درد دی گل ہے اللہ میں اے گل برداشت نہیں کر سکدا غیرت والا نبی ہوا تینوں چھوڑ کے غیراں دے دروازے تے جاواں اے گل ہو سکدی پر اللہ شیطان نو تو امید لگ ہی گئی ہے اللہ کریم فرماندے میرا پیغمبر 18 سال چلو جڑے گزر گئے اگر ابلیس دی وجہ دے نال تے پیغمبر نو تکلیف ہوئی ہے تو میرا پیغمبر تیرا علاج ایتھے جتھے کھلوتا ایتھے کر سکو ایک قدم تینوں اگا نہ چان دے سا میرا پیغمبر اگر تیری غیرت نے شیطان تے ابلیس دے مقابلے دے اندر للکار دیتی ہے میرا پیغمبر پھر آ تیرا علاج انج کر سا کہ دنیا حیران ہو جاسی کہ اللہ کریم نے بیمار کنج کیتا تے پھر شفاواں دے انتظام کنج کیتا اللہ پھر کے علاج ہو سی کدو ٹھیک ہو سا کتنا عرصہ لگ سی آخر بیماری دا عرصہ جویں لمے تے شفا دا عرصہ بھی ان لمبا ہی ہو سی اللہ فرمانے نہ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب اے میرے پاک پیغمبر جڑی جگہ دے اوتے تو بیٹھا ہویا درختاں دے جھنڈ دے تھلے درختاں دے سائے تھلے میرا پیغمبر ارکض برجلکا اے حرک برجلکا اے میرے پیغمبر اپنے پاؤں کو ذرا حرکت دے کیا کر حرکت دے میرا پیغمبر اس پیر نو زمین دے اوتے مارنا تیرا کم تے علاج دا انتظام کر دے ہونا میں اللہ دا کم ارکض برجلکا ھذا مغتسل بارد وشراب اللہ فرماندے میرا پیغمبر پیر نو زمین تے مار اللہ اتنا بیمار کیتے جو پیر مارن دی طاقت بھی زمین تے کوئی نہیں اتنا لاچار تے کمزور ہو گیا اللہ فرماندے ہر ایک برجل کا چلو زور
نال نہ ماری تھوڑی جی حرکت اجے جا میرا پیغمبر اے حرکت تیری ہونی ہے تے برکت میں رحمان دی ہونی ہے اس واسطے میرا پیغمبر میں تیرے اوتے برکت کرنا چاہنا تے برکت تا ہونی ہے جو حرکت بندے دے ذمے تے برکت میں اللہ دے ذمے ہو بننی ہے حضرت ایوب علیہ السلام جڑی جگہ دے اوتے بیٹھے ہر ایک اپنے پیر نو حرکت دیتی ہے او زمین تے یہ تھوڑا جہا ہلے اللہ فرمانے ھذا مغتسل بارد و شراب اے میرا پیغمبر دو چشمے تیرے واسطے جاری ہو گئے نہیں ایک چشمہ ہی دے اندر غسل چکر ایک چشمے کے کر غسل چا کرتے دوے چشمے وچوں چلو پانی دا بھر کے پی لے اللہ چشمے نال کی ہوے اللہ فرماندا ہے جدوں پانی وچ ٹبی مار سے تے باہر دی بیماریاں دور ہوے سن جدوں دوے چشمے چوں پانی دا گھٹ بھر سے تے اندر دی 18 سال دی بیماریاں دور ہو ونیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر ایوب علیہ السلام نے اللہ دے حکم دے نال ایک چشمے وچ غسل کیتا تے باہر بالکل ٹھیک ٹھاک جدوں گھٹ پانی دا پیتا تے باہر دی اندر دی بیماریاں بھی دور ہو گئے انج لگتا ہے ایوب علیہ السلام جویں 25 سال دا نوجوان کھلوتا ہوئے انہیں طاقتاں بھی بحال ہو گئی نے جوانیاں بھی بحال ہو گئی نے اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر ان بیوی نو بھی بلا لے تاکہ جوڑا مل ونجے جویں تو جوان ہے تیری بیوی نو بھی اوویں جوان چا کرو میرا پیغمبر جے بیماری نو 18 سال تو نہیں تو اپنے کندھیاں تے چئی رہ گئی ہے تے او تے بیمار نو بھی اپنے کندھیاں تے بھی 18 سال تو نہیں چاہ کے ٹردی رہ گئی ہے اس اپنی برادری چھوڑ دیتی ہے نسل تے قوم چھوڑ دیتی ہے اپنے والدین تے خاندان نو چھوڑ دیتا ہے پر میرا پیغمبر تے غیرت والے پیغمبر دا ساتھ اس بھی نہیں چھوڑیا اس وقت اس بھائی دی بھی بڑی ہمت ہے میرا پیغمبر جلدی کر اس نو بلا لے حضرت ایوب علیہ السلام نو بلا کے غسل کرانے نے پانی پلانے تے او بھی انہیں جوان ہو گئی ہے ہن جوانوں دا جوڑا نال نال ٹردا بڑے لمک تے دمک تے چسک دے نال آ کے زمین دے اوتے قدم پہ رکھدا ہے لوگ حیران پہ ہوندے نے ایوب ہوئے کوئی اور ایوب ہے جڑا 18 سال پہلے تو ہی سناپ بھی نہ ہوندا ہی جدی پہچان بھی نہ ہوندی اتے جوانی دی لٹکاں تے چمکاں تے دمکاں دے نال انتا سورج نو بھی جوانی نہیں ہوندی ناشتے دے ٹائم دے اندر جویں ایوب دے چہرے نو اللہ نے خوبصورت رونق والا بنا دیتا ہے ایوب علیہ السلام جے دعا رہن تے بیوی نو نال نال لئی آمن تے آدن پتہ ہی جو میں قسم چاہیے میں کہ کیتا ہے اور صحت میری بھی ٹھیک ہو گئی ہے اور تو بھی جوان ہو گئی ہے اور میں تینوں 100 کوڑے مار سکتا حضرت ایوب علیہ السلام دی بیوی حضرت بی بی رحمت جدو یہ گل سنتی ہے تھوڑی جی پریشان ہوتی ہے اللہ کریم فرمانے پریشان نہ ہو جی ایوب دیاں بیماریاں دور چا کیتیاں تیریاں لاچاریاں دور کرنا کوئی مشکل کام کوئی نہیں اللہ کریم فرمانے میرا پیغمبر ایوب تو قسم چاہیے بھی مینوں یقین ہے جو قسم چاہیے اور قسم نو پورا کرنا بھی ضروری ہے قسم بھی نہیں توڑنی تے ایوبا تیری بیوی دے اوتے رحم بھی ضرور کرنا ہے تیرے کولوں قسم بھی پوری کراونی ہے تیری بیوی رحمت دی جان بھی بچاونی ہے اللہ کینے ہونے اللہ کریم فرمانے خذ بیدک غصن فضرب به ولا تحنس اے میرے پاک پیغمبر ایوب خذ بیدک غصن فضرب به ولا تحنس اے میرے پاک پیغمبر جنہیں قسم چاہیے جو 100 چابک مارسا جنہیں قسم چاہیے جو 100 ترا مارسا میرا پیغمبر جلدی کر انہیں ایک کھجور دا گوشہ پکے لے جے دے 100 تیلے ہومن کتنے تیلے ہومن 100 تیلیاں لا کھجور دا ایک گوشہ پکڑ لے اس گوشے دے 100 تیلے شمار کر کے خود بیادی کا اپنے ہاتھ دے اندر مضبوط کر لے اللہ 100 تیلے سے مضبوط کر لے نے ہن کے کرنا ہے اللہ کریم فرماندے نے فضرب به ولا تحنس میرا پیغمبر اسے 100 تیلے دا مٹھا پورا اپنی بیوی دے وجود تے مارنا تیرا کام تے قسم دی پوری کرا دینا میرا کام
حضرت ایوب علیہ السلام نے اگر ایک درا مارے نا تو پتہ نہیں وہ بچتی بھی ہے یا کوئی نہ، نازک جان عورت ہی ہوندی ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے میرا پیغمبر جویں مینوں تیرے نال پیار ہے ایویں تیری خدمت کرن والی دے نال بھی مینوں پیار ہے۔ اے میرا پاک پیغمبر جے تیرے دل وچ غیرت ہے تے او دے دل وچ بھی غیرت ہے۔ اگر میری خاطر تو ساری چیزاں برداشت کرتا رہ گئی ہے وہ بھی تو غیرت کی خاطر ساری چیزاں ساندھی رہ گئی ہے۔ اس وقت میرا پیغمبر 100 تیلا مارنا تیرا کم، قسم تیری نو پورا کر دے ہونا میرا کم۔ اللہ کریم نے قسم پوری کرا دیتی ہے۔ نال اللہ فرماندے نا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔ او لوگو جس میرے بندے نے قسم پوری کی ہے پتہ ہی ہے بندہ کیوں جیا بندہ ہے۔ انا وجدناہ صابرا، اللہ فرماندے میرے کولو پوچھو تا میری خاطر بہت بڑے صبر کرن والا بندہ ہے۔ کتنا صبر کیتا سی؟ اللہ فرماندے نعم العبد، بہت چنگا بندہ ہے جس نے صبر کیتا ہے۔ اللہ کنے صبر؟ اللہ فرماندا ہے انہ اواب، اونوں جدوں بھی تکلیف ہوئی او مڑ مڑ کے میرے کول آیا۔ انہ اواب، مڑ مڑ کے پیغمبر مڑ مڑ کے اتھے ونجن تو مڑ مڑ کے قبراں تے ون، تو آکھ اتھوں ہی مل سی، پھر مڑ مڑ کے قبراں تے ون کے نعرہ خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا، خواجہ جی تیری گلی میں کون سی کمی ہے، بادشاہ خواجہ صاحب اسا تیری گلی تیری گلی تا کسی شے دی کمی کوئی نہیں، پھر نال نال آتا جے تساں نہ دے سو تا ہور کون دے سی، فرشتہ تہاڈا داتا نہ دے گا تو پھر کون دے گا۔ داتا دیندا کہ نہیں دیندا؟ کیڑا داتا؟ زمین والا کہ آسمان والا؟ اور اے فرق کرنا بھی ضروری ہے جو داتا ہی ڈھیر ہو گئے، کوئی لاہور دفن ہوئے پن تو کوئی پشور دفن ہوئے پن، اس واسطے ایک داتا ہے، اور کسی نو جڑا داتا آکھے او تے نال دا کافر جہان وچ ہوئے۔ کیوں؟ دینے والی صفت کس کے اندر ہے؟ ہر آدمی مانگنے والا تو ہو سکتا ہے، دینے والا اللہ کیوں آتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تس سارے دے سارے منگن والے تے داتا ایک، اللہ ایک داتا آکے تے میں تو دو دو بنا لواں، پھر تیرا تے میرا اللہ نال کوئی جوڑ نہیں بنتا نا۔ اس واسطے حضرت ایوب علیہ السلام نو اللہ کریم نے غیرت واسطے پیدا کیتا ہے، انہاں غیرت دا اعلان کیتا ہے، اللہ انہاں دا تذکرہ قرآن پاک وچ قیامت تک واسطے جاری کر دیتا ہے۔ اس واسطے ایوب علیہ السلام دا ذکر اج بھی قرآن پاک دے اندر زندہ موجود ہے، قیامت تک واسطے اللہ نے قانون ذکر فرما دیتا ہے کہ میرے ایوب دا تذکرہ ہوندا رہے ونجنا ہے۔ اللہ فرماندا ہے جڑے لوگ غیرت اسلام دی خاطر اللہ دی توحید دی غیرت دی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دے میں، اللہ فرماندا ہے میں بھی انہاں دی عزت حرف، انہاں دی عزت حرف۔ ایک واقعہ دیکھنے چاہے سنا چھوڑ، سارے تیار ہو کہ جڑے باہر دھوپ سے بیٹھے تھوڑا کیا خیال ہے؟ پڑھ چھوڑا جمعہ جلدی یا کوئی سن لے سو۔ اچھا اچھا، باہری جہاز تیار ہویا، سمندری جہاز کے تیار ہو گیا، سمندری جہاز تیار ہوئے، سارے حاجی صاحب وچے بیٹھنا شروع ہو گئے کہ بادشاہ حج تے جا رہے، حج بیت اللہ کرنا ہے، بیت اللہ دیا زیارتاں کرنیاں نے، صفا مروہ دیا توڑاں لگاونیاں نے، بادشاہ حجر اسود دے بوسے لونے نے، بادشاہ ملتزم نال ون کے چمٹ ونجنا ہے، بادشاہ فلانیاں نیکیاں کرنیاں نے، اتھے قربانیاں کرنیاں نے۔ او جڑا شیطان مردود ہے انہوں جا کے کھلے تے پولے تے پتھر مارنے نے، بڑے جذبات لے کے جا رہے ہیں۔ سمندر تیار، سمندر دے اندر جہاز تیار کھلوتا ہے، حاجی اپنی اپنی تیاری پہ کر دین۔ اس تیاری دے اندر ایک عورت بھی موجود ہے جیڑی اپنا سامان بھی سنبھال دیے، سامان سنبھال دی ہوئے اس نے اپنے پیسے شمار کیتے نے، پیسے شمار کر کے چمڑے دے ایک بکس دے اندر تیار کیتے نے، انہاں پیسیاں نو چمڑے وچ بند کر کے تے اس پیسے والی چمڑی نو اپنے
اپنی کمر دے نال بن چھوڑے جو مضبوط کر کے چلو زیادہ رات زیادہ سفر جہاں ہونا کہ کام آنا اس پیسے شمار کر کے تے اپنے نال بن چھوڑن جہاز بہ گئے جہاز چل گئے اچانک جہاز جا رہے ہیں چلدیاں آواز آئی وچوں ایک چٹی داڑھی والا بابا پھر چٹی داڑھی والا آ گیا چلو ہوں کے گھر آ جو گیا دھنگی آ گئی ہے ایک چٹی داڑھی والا بابا وچے اٹھ کے حال کلا مسلمانوں میرے پیسے ڈھہ گئے میرے پیسے ڈگ پین میری جیب کٹی گئی ہے حاجی صاحب نے جدو اعلان کیتا ہے پورے جہاز کھلبلی مچ گئی ہے جہاز کے کپتان بھی آ گئے نے جہاز کا عملہ بھی آ گیا جو حاجی صاحب کی جیب کٹی گئی ہے بابے بزرگ دے پیسے ڈگے پے نے کنے ہو گئے یار جہاز چوری کوئی ممکن گل تا کوئی نہیں اے ہے جہاز حاجیاں دا تے وچوں گاجی کون ہے یہ تو حاجی بیٹھے تے گاجی چور کون نکل آیا جڑا جیباں بھی کٹدا بیٹھا ہے جہاز عملے نے آکھے تیرے پیسے کتنے ہیں آکھے بابا جی اتنے پیسے تے چمڑے دے وچ بند ہوئے نے چمڑے وچ او کتے ایئرپورٹ تے ویکھدا بیٹھا ہی جو زنانی پیسے گنتی پئی ہے تو چمڑے دی ہنیانی دے اندر بند کر کے کمر نال پن چھوڑیا سی اس دی نظر اتھے پئی ہے تے اس سوچیا جہاز وچ ہن کرنا کیے پیسے اس مائی کول رہ ونجن تے میرے پیٹ وچ درد ختم ہوندا ہی کوئی نہیں اس واسطے کیویں کوئی طریقہ لڑاواں جو پیسے میرے کول آ ونجن اس حال بمبی ہے کہ بادشاہ میری چوری ہو گئی تے میری جیب کٹی گئی انہاں پوچھا جو پیسے اتنے پیسے بن دین تے بادشاہ چمڑے دی ہمیانی تے بندن انہاں کہ اچھا جہاد دی تلاشی کرو جہاد دی تلاشی شروع ہو گئی عملے نے تلاشی شروع کی تے اس مائی دے دل وچ گل وج گئی ہے اس مائی دے دل وچ گل لئی ہے جو اے پیسے چمڑے دے اندر تے اتنی رقم تے میں اپنے ہاتھوں دے نال آپ بن کے آپ شمار کر کے تے اپنی کمر دے نال بننے ہوئے پر اس نامراد دی کسے نظر پے گئی ہے تے ہن ایویں دھنگی ڈاکا مارنا چاہندا ہے ایویں مینوں چور بناونا چاہندا ہے میں تا پیسے بھی اپنے لئی ودیاں تے چور بھی آپ ہی بندیاں پھر ہوے تا کیویں کراں اس مائی نے اندر رونا شروع کر دتا ہے جہاد عملے نے تیاری شروع کیتی ہے تے تلاش پی ہوندی ہے ایک بندے نو سیٹ تو اٹھا کے کھلا کر کے سارے پیسے انہاں دے ویکھدے آئیں تاں کہ پورے جہاد دی تلاشی تو بعد جڑے ویلے عورت دے قریب پہنچن جو اے دی تلاشی بھی لونی ہے اس ٹائم عورت حیران پریشان ہو کے آدی ہے اللہ ہن میں تیرے حوالے ہو گئی ہاں ہن میری عزت دا معاملہ آ گئی اس بے غیرت اپنی داڑھی دا حیا نہیں کیتا اپنی بزرگی دا حیا نہیں کیتا ہوں تو پیسے جدو نہ ویکھنے نے نشانیاں تو بےمان پوریاں پہ دیندے تے پیسے تا کی طور تے میرے نے اس واسطے اللہ تیرے حوالے بھی کر دیا اگر میں اپنے کول پیسے رکھ کے پواں تو میں چور بن دیا اگر پیسے نو اگا پیچھا کراں تو میں پیسے تو بغیر بے زور بن دیا اللہ میں حج کرنا ہے اتنے خرچہ کیویں کرساں تے پیسے منگ کے پورے کیویں کرساں اللہ میں حج کرنے واسطے جا رہی ہوں کوئی منگنے واسطے تو یہ کوئی پاکستانی تا حاجی نہ ہے نا 90,000 لے کے وینا تے 5 لاکھ اگور کے لے آندا واپس اتنے جا کے دن جیب کٹھی گئی ہے تو بیت اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے جیڑا عربی آیا اس پہ 1000 رکھیا کوئی 5000 کوئی لاکھ انہیں دنیا دن وہ 5000 لان دے 90,000 خرچ کر او پاکستانی حاجی نہیں سن وہ ابھی اللہ سہی میں اتنے منگنا تا کوئی نہیں میرے کو جڑی پونجی میں لے کے جا رہی ہوں سوچ دیو اس مائی نے فیصلہ کیتا ہے تے وچوں زبان دے نال پڑھدی بیٹھی ہے لا الہ الا هو العزیز الحکیم اللہ اپنی حکمت دے اندر بھی تو بھرپور اپنے غلبے دے اندر بھی تو بھرپور اللہ جے تو میری عزت رکھ لوے تا دنیا دا کوئی ڈاکو میری عزت دے اوتے حملہ نہیں کر سکدا اللہ میری غیرت نو تو بچا لویں اگر انہیں پیسے نکلے تے سارے لوگ آخر اے بے غیرت عورت ہو کے پردے دار خاتون ہو کے حج دی نیت دے نال سفر کر کے چوریاں بھی کر دیے ڈاکے بھی مار دیے جیباں بھی کٹ دیے
اللہ ہوں میری عزت تار تار تے پود پود ہو بجنی ہے. اس واسطے اللہ اے جڑے پیسے تے چمڑے دی ہمیانی ہے اللہ میں دریا وچ تیرے سپرد پی کر دیا. ہن تو جان تے تیرا کم جانے اس پلے نال اپنے کولوں کھول کے پیسے جہاز دے وچ تھلو ٹپا کے تے دریا دے سپرد کر دیندی ہے. ہن روندی جا رہی ہے اللہ بو جی جیڑی ہے میں تیرے حوالے کر دیتی ہے. چلو اس ظالم دے حملے تو تا بچ ونجا. پیسے آنے جانے دی گل ہے غیرت عزت بندے دی نہیں جانی چاہیے. اس پیسے وچ پا دیتے نے جہاز دے بندے آئے تلاشی لون تے او دے کول بھی پیسے. میں کہ بابا جی داڑھی تیری چٹی پر ہے پورا الو دا پٹھا. سارا جہاز چھان ماریا پر پیسے نکلے کوئی نہیں. آخر یہ سارے اتنے ہی بیٹھے کوئی وچے ٹوبی مارتا نستے نہیں گیا نا. سارے جدو ادھر بیٹھے نے اگر تیرے پیسے کوئی بندہ اتنے کٹے ہاتھ تیری چوری نکل آوے ہاں بابا جی شرمندہ ہو گئی ہے. چونکہ ہے شرمندہ ہون دے قابل ہے بھی شرمندہ ہون دے قابل. ہو سکے چلو سفید ریشے کوڑ مارسا تے کچھ تھبا کے مارسا چلو کچھ کم بڑھ گئے سی نا. لوگ چونکہ داڑھی تے بھی بڑا اعتبار کر دینا اج کل. زیادہ تر بندہ داڑھی تو پہلے کوڑ مارے نا تو وہ جلدی پکڑیا جائے گا. داڑھی رکھ لے ہوا تو ہوں جتنے مارا پچا ہی سکتا جتنے مارا ہوں پچ ویسے ہوں ایسا کوڑ نہیں جڑا نکل پوے جلدی. بعض اوقات بندہ داڑھی رکھ کے یہ کام کر دے یا بندہ پہلے چھوٹا چنگا بھلا ہوتا ہے تو جدو حج کر لو ہوا تو ہوں کوئی بےمانی کر لوا تو ہوں بھی لوگوں پتا ہوں تو سارے پتا جو حاجی صاحب ہے جی حج تو موڑا ہے حج کر کے موڑا وے تو انہوں نہ لے کے بلوا ہے شرم نہیں آتی الو کا پٹھا. ہوں تو نال آخیا کر حاجی صاحب نال کیا آخیا کر حاجی صاحب. حالانکہ شریعت دے اندر ایسا کوئی قول موجود نہیں کہ بندہ حج کر رہا ہے تو انہوں حاجی دے نام دے نال بلاؤ. وہ نام وہی رمنے جڑا پہلے نام ہوتا ہے. نماز تو کتنے ٹائم پڑھتے ہو 5 ٹائم تے حج سال ایک واری اگر حج پڑھن نال 1 سال تو بعد حج کرے تے حاجی بن ویندا تے جڑا 5 ٹائم نمازاں پڑھے او دا نام کدے نمازی آکھیا تساں نمازی صاحب. حاجی صاحب آخنا کوئی ضروری کوئی نہیں. یہ بس اگلے بندے نے انگلی دینے والی گل ہے کہ ہاں بم کے چوریاں کر بم کے کوڑ مار جو مرضیاں دی کیتی ہے تیرا نام سکے رکھ دیتا ہے حاجی صاحب رکھ چھوڑے. اس کوڑے حاجی نے بھی آخیا جو ہوں پیسے نہیں ملنے تو شرمندہ ہو گئی ہے. مائی صاحبہ حیران تے پریشان ہے اپنی پریشانی دے اندر رو رو کے تے اللہ نو عرض کرتی جا رہی ہے. جدوں اس نے جہاز اتر کے تے مکے وچ داخل ہوئی ہے بیت اللہ دی زیارت بھی کر دی ہے بیت اللہ دا طواف کرن واسطے نکلی ہے تے ایک بندہ وچوں بیت اللہ وچوں نکل کے آیا ہے. وہ آدھے مملکم فاطمہ او قافلے والے ہو تساں وچوں فاطمہ نام دی کون ہے تساں وچوں فاطمہ نام دی کون ہے؟ حضرت فاطمہ مائی اللہ دی نیک بندی او دے پیو دا نام بھی محمد ہے او دا نام فاطمہ ہے. او آکھدا کھلا قافلے وچ اعلان کر کے کون ہے تساں وچوں دے جے دا نام فاطمہ ہوے او تا روندی ودی وچوں جو میں تا اپنی پوجی ساری دریا دے حوالے کر کے آ گئیاں. ہن تا میں آ گئیاں خالی ہتھاں دے اندر بیت اللہ دی زیارت کیتی تے دل نو سکون آیا ہے. جو یہ سکون ہے تے قافلے وچ اعلان ہویا جو فاطمہ کون ہے. پورے قافلے چ فاطمہ نام دی ایک عورت ہے. او باہر اٹھ کے دی انا فاطمہ میرا نام فاطمہ ہے. او دے اللہ دا نام من اے چمڑے دی ہمیانی لے دے وچ شیئیں شپئی مینوں کوئی پتہ کوئی نہیں. اے سارا کچھ اپنا سامان لے تیری امانت میرے کول تیرے آمنے تو پہلے میرے کول موجود سی. او آدھی فاطمہ رو کے خدا دا بندہ پہلے مینوں دسے تے تو بیت اللہ وچ رہنے تے پیسے تے دریا دے سپرد کر کے تیرے کول کنے پہنچ گئے. وہ آخر میں ساری رات طواف کرتا رہ گیا طواف کر کے اللہ نو آدھا رہ گیا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والملک والنعمت لک. اے میرا اللہ میں تیرے دروازے تے حاضر ہاں. ساری رات طواف کر کے تھک کے میں سو گیا بیت اللہ دے صحن وچ.
کتنے سو گیا بیت اللہ دے سین دے اندر میں ستا مینو خواب دے اندر ایک بندہ ہے اس نے آ کے آخیا اللہ دا بندہ اے میری ایک نیک بندی تھوڑی دیر تو بعد اس بیت اللہ دے اندر آون والی ہے ایسا تیری سراں دی چند پیسے پہ رکھ دے انہاں نو ویکھنا بھی کوئی نہیں کھولنا بھی کوئی نہیں جدوں وہ بندی فاطمہ نام دی آوے اے ساری پوجی تے سارے پیسے او دی امانت دے طور تے او دے حوالے کر دیں او خدا دی بندی خواب دی حالت دے اندر کوئی بندہ ہے میری سرانے دے کول پیسے رکھ کے چلا گیا ہے ہن تو آئی ہے تے میں امانت تیرے حوالے کرنا چاہنا امانت وچ میں خیانت اللہ فرماندے جڑا بندہ ساڈی خاطر غیرت کر لوے اسا او دی عزت تے بھی آپ پردے رکھ لیندے ہیں او دی مال دی حفاظت بھی آپ کر لیندے ہیں اگر بندہ بے غیرتی تے اوتے رہے نہ مال بچدا ہے نہ جان بچدی ہے نہ ایمان بچدا ہے اس وقت اللہ کریم فرماندے میرے ہر پیغمبر نے دنیا تے یہی سبق پڑھایا کہ لوگوں لا الہ الا هو العزیز الحکیم اللہ تو علاوہ کوئی معبود تساں دا کوئی نہیں جدی بندہ جا کے عبادت کرے عبادت ایک اللہ دی کرنا تساں دا کم تے دنیا دی ساری ضرورتاں پوریاں کر دینا میرے اللہ دا کم کمال ہے